الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدق کے اس مقام کو کہ اپنے عزم کو اور قلبی ارادے کو پورا کرنا بھی صداقت کی قسم ہے، اس حوالے سے تصدیق کرنے والے شہداء کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شہداء چار ہیں۔ ایک وہ بندہ مومن جس کا ایمان کھرا ہے، اس کی دشمن سے مٹبھیڑ ہوئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یہی وہ شہید ہے جس کی طرف لوگ قیامت کے دن اس طرح اپنی نگاہیں اٹھائیں گے۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر انور آس اٹھایا حتیٰ کہ ٹوپی مبارک نیچے گر گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی نیچے گری تھی یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ٹوپی کی نیچے گری تھی۔ دوسرا کھرے ایمان والا وہ بندہ ہے کہ جب اس کی دشمنی سے مٹبھیڑ ہوئی تو گویا اس کے چہرے پر کیکر کا کانٹا مارا گیا، اسے ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا، یہ دوسرے درجے میں ہے۔ اور تیسرا وہ بندے مومن جس نے اعمال صالحہ کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی کیے ہوں، اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا، بس اس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا، تو یہ تیسرے درجے میں ہے۔ اور چوتھا وہ مرد جس نے اپنی جان پر زیادتی کی، وہ دشمن سے لڑا، پس اس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا، تو یہ چوتھے درجے میں ہے۔ اب یہ آپ جو شہادت کے درجے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیز کے؟ صداقت کے۔ کیا صداقت؟ کہ بندہ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اب جو عزم مصمم ہے کہ اللہ کی جو بات ہے اس کو ہم مانتے ہیں دل سے، اور دل سے مانتے ہیں تو عمل سے کر کے دکھاتے ہیں، یہ صدق ہی تو ہے بھئی۔ اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کے مانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو مانا، تو اس میں یہ ہے کہ جان کی بازی لگانی پڑے تو لگا دو، تو جو عزم ہے اس کو سامنے ثابت کر دے، یہی صداقت کی قسم ہے۔ یہ اپنے عزم کو پورا نہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دو آدمی لوگوں کی مجمع میں سے نکلے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا، تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ ہے، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور بھلے آدمی ہوں گے، لیکن دیے نہیں۔ یعنی اللہ سے تو یہ وعدہ کیا کہ جب ہمیں اللہ دے گا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یہ وعدہ دل سے تھا، عہد تھا، اور جب ملا تو کچھ کیا ہی نہیں، تو ان کے رد میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دل میں کسی چیز کی نیت کی تھی، زبان سے نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس کا ترجمہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا
اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے۔ بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں بدلہ جھوٹا اور جھوٹ بولنے کا کیا تھا کہ دل میں کچھ اور تھی اور کیا کچھ اور، یعنی عزم کچھ اور تھا، اس کے خلاف کیا تو جھوٹے قرار پائے، حالانکہ زبان سے بولے بھی نہیں تھے، صرف دل میں ارادہ تھا۔ غور کیجئے کہ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے عزم کو عہد فرما کر اس کا خلاف کرنے کو کذب اور پورا کرنے کو صدق کہا ہے۔ اس کا مطلب جو عزم ہے، یعنی دل میں پکا ارادہ ہے، اس کے خلاف کرنے کو جھوٹا کہا جائے گا اور اس کو پورا کرنے کو صدق کہا جائے گا۔ نفس کوئی بات نہ سجا دے، یعنی یہ تیسری قسم کی صدق سے سخت ہے، کیونکہ نفس کبھی عزم کرتا ہے پھر اس کو پورا کرنے کے وقت سستی کرتا ہے، کیونکہ وہ نفس پر بھاری ہوتا ہے اور اسباب و قدرت حاصل ہونے کے باوجود شہوات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استثناء کیا، یعنی معذوری کا اظہار کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اگر میری گردن مارنے کے لیے مجھے مقدم کیا جائے تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، مگر یہ کہ قتل کے وقت میرا نفس مجھے کوئی ایسی بات نہ سجا دے جسے میں ابھی اپنے دل میں نہیں پاتا، کیونکہ میں اس بات سے امن نہیں پاتا کہ نفس پر قتل گرا گزرے اور یہ اپنے عزم سے پھر جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عزم کو پورا کرنا سخت اور بھاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا صدق کیا ہے؟ میں نے جواب دیا عہد کو پورا کرنا، تو انہوں نے فرمایا تم نے درست کہا، یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ اب آپ بتائیں کہ صدق کی یہ قسم عزم کر لے کہ میں ایسا کر دوں گا، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن صداقت کی بہت اہم قسم ہے اور معیاری قسم ہے، جو ایسا کر لے جائے گا حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہونے والے قرض سے بخشی عطا فرما، ہمیں جو تنگ دست ہونے خزانے غیب سے کشادہ رزق واسع حلال کوئی مطہر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ۔